یوں تو دنیا میں تقریباً ہر ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر تنازعہ رہتا ہے، مگر اس دنیا میں ایک تنازعہ ایسا ہے جس کے لیے دو ملک آپس میں 4 بار جنگیں لڑ چکے ہیں۔ یہ دونوں ملک کوئی عام ملک نہیں بلکہ ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان اور انڈیا ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تنازع کی وجہ ہے مسئلہ کشمیر۔ 1947-48 میں، 1965 میں، 1971 اور 1999 میں 4 بار پاکستان اور انڈیا کشمیر کے لیے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ 1971 کی جنگ کشمیر کے لیے تو نہیں تھی، مگر بعد میں یہ جنگ کشمیر میں چھم کے مقام پر بھی لڑی گئی۔ کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے تاریخ پر نظر دوڑانی ہوگی۔ کشمیر میں 12ویں صدی تک بدھزم، شاوزم اور ہندوازم کے ماننے والے ہوا کرتے تھے۔ تقریباً 14ویں صدی کے آغاز میں علماء کرام اور صوفیاء کرام کی آمد سے کشمیر کی سرزمین پر دین اسلام پھیلنے لگا اور کشمیریوں کی بڑی تعداد مسلمان ہونے لگی، جس کے چلتے بدھزم، شاوزم اور ہندوازم کے ماننے والے کم ہوتے چلے گئے۔ کشمیر پر 1339 میں شامیر کی صورت میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد 5 صدیوں تک الگ الگ حکمرانوں کی صورت میں مسلمانوں نے ہی کشمیر پر حکومت کی۔ کبھی یہاں پر مغل سلطنت نے حکومت کی تو کبھی درانی سلطنت نے۔ سن 1819 میں کشمیر پر سکھ سلطنت کا قبضہ ہو گیا۔ کشمیر پر سکھوں کی حکومت 27 سال تک رہی۔ سال 1846 میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان لڑائی ہوئی، جس میں سکھوں کو شکست ہوئی اور سکھ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے چلتے کشمیر پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انگریزوں نے کشمیر کو محض 75 لاکھ روپوں میں ڈوگرا خاندان کے گلاب سنگھ کو بیچ دیا۔ گلاب سنگھ سکھوں کے دور میں سکھ سلطنت کے گورنر کی حیثیت سے کشمیر میں سکھوں کے لیے کام کرتا تھا، مگر انگریزوں سے کشمیر خریدنے کے بعد گلاب سنگھ اور اس کا ڈوگرا خاندان انگریزوں کا وفادار بن چکا تھا۔ یوں 100 سال تک انگریزوں کے سائے تلے ڈوگرا خاندان مسلم اکثریت والے کشمیر پر راج کرتا رہا۔ لیکن پھر آیا سال 1947 جو آزادی کی خوشخبری لے کر آیا اور دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت کشمیر پر ڈوگرا خاندان کا مہاراجہ ہری سنگھ حکومت کرتا تھا اور اس نے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ جب کشمیر کے لوگوں کو لگا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے میں بہانے بازی سے کام لے رہا ہے، تو انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بہت سے مقامی قبائل نے پاکستان کے سرحدی علاقوں کے قبائل کے ساتھ مل کر کشمیر کے بہت سے علاقے مہاراجہ ہری سنگھ سے چھین لیے۔ اس کے چلتے ہندو مہاراجہ کو موقع ملا اور اس نے ان باغی قبائل کے خلاف انڈیا سے مدد حاصل کرنے کے بدلے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔ یوں انڈین آرمی کشمیر میں داخل ہو کر مسلمان قبائل کو کے حاصل کیے گئے علاقوں سے پیچھے دھکیلنے لگی اور کشمیر پر خود قابض ہو گئی، جس کے چلتے پاکستان کی فوج کو بھی کشمیریوں کی مدد کے لیے آنا پڑا اور یوں کشمیر کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ سال 1948 کو انڈیا خود کشمیر کے معاملے کو یونائٹڈ نیشنز کے پاس لے گیا، جس میں قرارداد کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کرنا طے پایا۔ اس جنگ بندی کے بعد گلگت، بلتستان اور کشمیر کا کچھ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں آیا، جبکہ ہندوستان کشمیر کے 2/3 حصے پر قابض ہو گیا۔ یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد میں سب سے اہم بات یہ شامل تھی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں پورے کشمیر میں ریفرینڈم کروائیں گے۔ ریفرینڈم یعنی کشمیر کے عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ انہیں پاکستان اور انڈیا میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ پاکستان ہمیشہ ریفرینڈم کرانے کے حق میں رہا، لیکن
انڈیا ہمیشہ ریفرینڈم کرانے سے راہ فرار اختیار کرتا رہا۔ ہندوستان نے اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کو مذاق بنا دیا۔ نہ صرف قرارداد بلکہ کشمیریوں کی زندگی کو ہی مذاق بنا دیا۔ سال 2019 میں بھارت نے کشمیر کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے اسے لداخ اور جموں و کشمیر میں بانٹ دیا اور پورے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر یعنی کشمیریوں سے یکجہتی کا دن مناتا ہے کہ کبھی تو ایک دن آئے گا جب کشمیریوں کے لیے ان کا کشمیر ایک جیل نہیں ہوگا اور جب کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ دوستوں، ایسا کب ہوگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ یہاں پر ٹچ کر کے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔